نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 224 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا کل کا سبق، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 221 سے لے کر 222 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آ، 219 سے لے کر 222 تک اپنا سبق ہم دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لوگ آپ سے شراب اور جوے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، اب کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے اس میں کچھ دنیاوی فائدہ بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ حاجت سے زائد، ضرورت سے زائد چیز اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام کو صاف صاف کر تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے، تاکہ تم سوچ سمجھ سوچ سمجھ سکو دنیا اور آخرت کے امور کو۔ اور آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبت والا اور حکمت والا ہے۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے توقع کہ وہ ایمان نہ لے آئیں نکاح مت کرو، ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو۔ اور نہ ہی شرک کرنے والے مردوں کے نکاح اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا ہی لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وہ آپ سے حیض کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ حیض تو ایک حیض تو ایک تکلیف ہے، حیض تو ایک گندگی ہے یا تکلیف ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، گو اس گندگی اور تکلیف کی حالت میں عورتوں سے، اپنی بیویوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو
اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ ہمارا، اور اس کے بعد آیت نمبر 223 بھی کل کے سبق میں تھی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح سے چاہو یا جس طرف سے چاہو آؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہاں تک ہمارا کل کا سبق تھا، اور کل کے سبق میں جو اہم موضوعات تھے ان میں ایک تو مشرک عورتوں اور مشرک مردوں سے نکاح کرنے کی ممانعت جو ہے وہ ان آیت میں ملی، آیت نمبر 222 میں۔ البتہ بعد میں سورہ مائدہ میں جا کر مسلمان مردوں کے لیے اجازت دے دی گئی کہ وہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں، پاک دامن جو عورتیں ہیں، ان سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے یہی حکم جو اس آیت نمبر 222 میں آیا، وہی حکم سٹینڈنگ انسٹرکشن ہے کہ عورتوں کا نکاح تم مشرک مردوں سے مت کراؤ، لیکن مشرک مسلمان مرد جو ہیں وہ بھی آج بھی اہل کتاب کے علاوہ دوسری مشرک جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا ان کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، مسلمان نہ ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ کل کے سبق میں ہم نے دیکھا حیض جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے متعلق کچھ ضروری انفارمیشن جو ہے وہ ہم نے شیئر کی، اور حیض کے دوران بیویوں سے جو تعلق ہے، خاص کر جنسی تعلق جو ہے، اس سے سختی سے منع کر دیا گیا، لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے معاملات ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ وہ نارمل طریقے سے رکھ کر، جتنے اس وقت کے جتنے ادیان میں اہل کتاب چاہے ہو، چاہے مشرقین عرب کے قبائل ہوں، ان سب کے جو فرسودہ عقائد ہیں ان کی نفی کرتے ہوئے عورت کو ایک مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا، اور اس کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا طرز عمل جو ہے وہ رکھنے کی ہمیں ان آیات میں اشارہ ملتا ہے۔ اور پھر خاص کر عورت کی ناگواری اور تکلیف، جس ناگواری اور تکلیف سے گزرتی ہے اس پیریڈ میں، وہ بھی ایک اہمیت کا حامل ہے ہمارے سمجھنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد طہر کی حالت میں عورت کے حلال مقام سے مباشرت کرنے کی ترغیب، کہ حلال جو کھیتی کی جگہ ہے اس میں جس طرف سے تم جاؤ وہ تمہارے لیے جائز ہے، البتہ جو حرام جگہ ہے اس کو سختی سے منع کر دیا گیا، یا بہت ہی اس کی وعید ہے۔ یہ ہمارے کل کے موضوعات میں تھے، اور کل کے موضوعات میں بھی ہم نے دیکھا کہ جیسا کہ اس سے پہلے سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ معاشرے میں جو مختلف طرح کے انفرادی اور نجی طرح کے اور اجتماعی نوعیت کے جو مختلف طرح کے معاملات ہیں، ان کو وہاں پر موضوعات بنا کر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ رہنمائیاں جو ہے وہ دے رہا ہے، مختلف سوالوں کے جواب جو ہے وہ بھی مل رہے ہیں، اور ان سوالوں کی جواب میں کلیریفیکیشن میں اضافی جو انفارمیشن ہے یا اضافی ہدایات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کر کے پورے کا پورا موضوع جو ہے اس کو یا تو وہ بہت ہی واضح ہوتا جا رہا ہے، یا اس کے ابتدائی احکامات ہم دیکھتے ہیں اکثر آیات میں ہمیں ابتدائی احکامات جو ہیں مختلف موضوعات کے وہ ملتے ہیں، جن کی پھر فردر بعد میں جا کے مزید آیات کے ذریعے سے ان کو مزید وضاحت یا مزید اس کو نکھار جو ہے وہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 224 سے جو شروع ہوتا ہے، اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ آ، مختصر سے مگر مختلف موضوعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے، اور یہ کل کے موضوعات جو ہیں اور آج کے آگے آنے والا موضوع جو ہے وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ بھی ہوں گے۔ حیض کے بارے میں ہم نے جو دیکھا، عورتوں کے نکاح کے بارے میں، عورتوں اور مردوں کے بارے میں ہم نے اس کے بارے میں کچھ ابتدائی جو احکامات تھے وہ بھی ہے، تو لہٰذا ایک تو یہ موضوعات جو ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لنک بھی ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ انفرادی اعتبار سے اپنی جگہ پر بھی وہ موضوعات جو ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو آیت نمبر 224 ہم شروع کرتے ہیں، اور اس کا پھر ہم مختصر انداز سے ہم اس کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ آیت نمبر 224 میں ایکچولی معاشرے میں موجود مختلف افراد جو ہیں
उनके कसम खाने के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन है अल्लाह ताला की तरफ से, या जो लोग आपस में बातचीत करते हुए कसम खाते हैं तो उस कसम की क्या अहमियत है, उस कसम को कैसे डील करना है, उसका हमें एक बुनियादी जो एक मालूमात है या बुनियादी हिदायत जो है, नसीहत जो है, वो हमें आयत नंबर 224 में मिलती है। कसम खाना हमें इसका अंदाजा है कि क्या है, किसी मामले के ऊपर अल्लाह को गवाह बनाकर कसम, हमें यह भी पता है कि अल्लाह के अलावा किसी और की कसम जो है वो खाना एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए उसकी इजाज़त नहीं है किसी भी सूरत में। उसकी भी बहुत सारी अहादीस हमें मिल जाती हैं, लेकिन कभी इस मौजू पर दोबारा से जब वक्त आएगा तो हम बात करेंगे। बहरहाल इस्लाम से पहले जहाँ पर दीगर बहुत सारे मामलात में फरसूदा किस्म के अकायद और नज़रियात वगैरह जो है, और मतलब इस तरह की घड़ी गड़ाई बातें जो हैं वो बड़ी आम थी, इसी तरह से कसमों के बारे में भी यही मामूल था। और लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कस्में जो है वो खाते थे, और अपनी बीवियों के साथ भी, अपने रिश्तेदारों के साथ कसम खा कर मतलब एक बात को अहद कर लेना, अपने अपने आप को बाउंड कर लेना कि मैं ऐसा नहीं करूंगा या मैं ऐसा ही करूंगा अब। लेकिन बाद में फिर वक्त के साथ साथ वो कसम जो है उनके ऊपर भारी भी हो जाती है, और उसको तोड़ना और कफारा वगैरह देना वो लोगों को मुश्किल में डाले रखता है। तो लिहाजा इस आयत नंबर 224 में इस मामले में भी लोगों के लिए अपने अल्लाह ताला ने अपने अहकामात को वाज़े करते हुए उन कस्मों से निकलने के लिए कफ़ारा मुकर्रर करके एक आसानी कर दी कि और कुछ कंडीशंस लगा दी कि ये कंडीशंस पूरी करके तुम अपनी कस्मों से आज़ादी जो है वो हासिल कर सकते हो। और इसके साथ ही ये वाज़े भी कर दिया कि अगर तुम्हारी कस्में तुम्हें तुम्हें भलाई से रोकती हो, ख़ासकर वो कस्में जो तुम्हें किसी नेक काम से रोकें, किसी ज्यादा बेहतर चीज के बाज रखें, तो ऐसी सूरत में तुम्हारे लिए यही ज्यादा मुनासिब है कि तुम अपनी कस्म को कफारा अदा करके उनसे आज़ाद हो जाओ, अपनी कस्मों को तोड़ दो, और उस अच्छाई का या भलाई का, नेकी का काम जो है उससे अपने आप का ना रोको। तुम्हें तुम्हारी कस्में तुम्हें उस भलाई के या नेक काम से पीछे रखने के रास्ते में आड़ ना आए या कोई रुकावट ना डालें। तो ऐसी कस्म को तोड़ देना और उसका कफारा अदा करके उस कसम से अपने आप को निकाल लेना, जान छुड़ा लेना, ये ख़ास मौजू है इस आयत का, आयत नंबर 224 का। और कसम तोड़ने का कफारा जो है वो जो कि हमें अहादीस से पता चलता है और मुख्तलिफ दीगर भी आयात से, कि कसम तोड़ने का कफारा जो है वो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या उन्हें कपड़े देना है मारूफ तरीके से, या एक गुलाम को आज़ाद करना है, या 3 दिन के रोज़े रखना है। ये कसम तोड़ने का कफारा है। कोई भी कसम अगर कोई तोड़ता है तो उसको ये कफारा अदा करना पड़ेगा, जिसके ज़रिए से वो फिर अपनी कसम से आज़ाद हो सकता है। और कसम में यही आसानी बाद में आने वाली आयत की तमहीद के तौर पर भी हम तसव्वुर यहाँ पर कर सकते हैं। और बाद में आयत आने वाली आयत जो है वो ईला के बारे में, जिसमें अपनी बीवी से अलहदगी की कसम की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक जो है वो अलहदगी जो है वो हो सकती है। अगर 4 महीने गुजर गए तो उसके बाद या तो उसको अपनी बीवी से रुजू करना है, नहीं तो उसको तलाक देनी है। उसको मुअल्लक करके उसको मतलब रोके नहीं रखना, इसकी इजाज़त जो है वो फिर नहीं है। तो इसी कसम से मुतल्लका आगे जो बीवियों के बारे में जो कसम खा लेते थे वो लोग, उनको भी वहाँ पर रोक टोक कर दी गई। और उसके बारे में भी हम इंतहाई मुख्तसर अंदाज में जब आगे बढ़ेंगे तो फिर उसके ऊपर बात भी करेंगे। तो बाहर यही तमहीद है आयत नंबर 224 का। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला तजअलुल्लाह उर्दतन, और मत तुम बनाओ अल्लाह के नाम को ढाल, अल्लाह के नाम को ढाल या बहाना या उज़र मत बना लो। किस बात के लिए? ली ऐमानिकुम, अपनी कस्मों के लिए। यानी अल्लाह के नाम पर अपनी कस्में जो तुम खाते हैं तो उन कस्मों को तुम बहाना मत बना लो, ढाल मत बना लो। किस बात पर? अनतबर्रु, कि तुम नेकी ना, बिर जो है वो नेकी को कहते हैं, अनतबर्रु के तुम नेकी ना कर सको। ढाल बना लो जो है, ढाल बना लो में नफी का उनसर है कि आगे आने वाले जो मामलात हैं उनकी नफी मत हो करो तुम, कि अनतबर्रु के तुम नेकी ना करो, अपने आप को नेक कामों से पीछे कर लो। व तत्तकू, और तुम बुराई से बचो।
یا برائی کرنے سے تم پیچھے ہٹو، و تصلحوا بین الناس، اور تم اصلاح کرو لوگوں کے درمیان، یعنی اپنی اللہ کے نام لے کر یا اللہ کو گواہ بنا کر تم نے جو قسمیں کھا رکھی ہیں، ان قسموں کو اللہ کے راستے میں نیک کاموں اور تقوی اختیار کرنے والے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے میٹرز کو سے دور رہنے کا بہانہ نہ بنا لو، یعنی اللہ سے منسوب کی ہوئی اپنی قسم کو نیکی، تقوی اور اصلاح سے دور رہنے کا ذریعہ مت بنا ڈالنا۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قسم کو بہانہ بنا کر اپنے آپ کو نیکی سے دور نہ کرنا، بلکہ بہتر یہی ہے کہ قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر کے بہتری کی طرف قدم بڑھاؤ اور بہترین انداز سے اپنی زندگی گزارو، نہ کہ قسمیں کھا کر تم نیکی کے کاموں سے پیچھے ہٹ کر، دور ہٹ کر بیٹھ جاؤ اور اپنا وقت جو ہے اور مہلت جو ہے اس کو تم گنواتے رہو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو، جس نیت سے تم کرتے ہو، جس ارادے سے تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ارادوں کو بھی خوب جاننے والا ہے، چاہے وہ سننے والا ہے، چاہے تم نے وہ دل میں ہی کیوں نہ کیے ہوں، اور پھر تمہارا ہر عمل جو ہے، چاہے تم ظاہری کرو یا باطنی کرو، اللہ تعالیٰ اسے بھی خوب جان رہا ہے، خوب جانتا ہے۔ تو یہ قسم کھانے کے متعلقہ ہم نے کچھ ابتدائی جو باتیں ہیں جو وہ کر لیں۔ جیسا کہ تذکرہ ہوا، پہلے لوگ جو ہیں اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں، اپنے قریبی جو لوگ ہیں تعلقات والے، ان کے معاملے میں یا مختلف انداز سے قسمیں کھا لیتے تھے۔ قسمیں جو ہیں وہ دو تین نوعیت کی ہو سکتی ہیں، آگے جا کے اس کا تذکرہ کریں گے، اگر کچھ تھوڑا سا اس میں ایک آدھ پوائنٹ اس میں ایڈ اگر ہو گیا تو۔ بہرحال یہاں پر حضرت ابو بکر کا واقعہ جو ہے وہ ایک بہت اچھی مثال کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ بھی تفصیل کے ساتھ، جب ہم سورہ نور میں جائیں گے تو بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں پر اس کا تذکرہ ہوگا، لیکن یہاں پر قسم توڑنے کا یا قسم کھا لینے کا اور قسم کے ذریعے سے اپنے آپ کو نیک کام سے روکنے کا جو ایک معاملہ ہے، اس کی مثال کے طور پر حضرت ابو بکر کا واقعہ جو ہے وہ اکثر تفسیروں میں تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام در دیا کچھ منافقین نے، تو اسی الزام کو پھر آگے پھیلانے میں، جب ایسا فتنہ پھیلتا ہے تو کچھ معصوم سے لوگ جو ہیں، جن کو زیادہ تیز تراری نہیں آتی، وہ بھی اکثر جو ہیں وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور جانے انجانے میں وہ بھی اس کو مطلب ترویج دینے میں یا اس کو بھڑکاوا دینے میں وہ کردار ان کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس میں ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت ابو بکر جو ہیں، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح کا الزام لگایا، واقعہ عفق جس کو کہتے ہیں، تو اس پر حضرت ابو بکر کا ایک کزن، جس کے وہ مالی معاونت کرتے تھے یا جس کو وہ راشن وغیرہ کی سپورٹ جو ہے وہ حضرت ابو بکر کرتے تھے، تو حضرت ابو بکر کا وہ کزن جو ہے یا وہ جو قریبی رشتہ دار جو ہے، وہ بھی اس فتنے کے بہکاوے میں آ کر اس نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو ہیں وہ کر دیں یا اس کا حصہ بن گیا، یا اس کا نام بھی اس میں بیچ میں آنے لگا۔ تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا، کہ تو وہ بہت یعنی ایک ان کا ریئیکشن یہ ڈیولپ ہوا کہ یہ بندہ جو ہے، اس کی میں مالی معاونت کرتا ہوں، اس کو تو میں سپورٹ کرتا ہوں، اور یہ میری بیٹی کے بارے میں اس طرح سے رائے رکھتا ہے یا اس طرح سے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اب اپنے اس رشتہ دار کو یا اس بندے کو مطلب اس کی جو میں مدد کرتا ہوں وہ چھوڑ دی۔ حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ میں اب اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اس پر پھر سورہ نور کی آیت نمبر 22 اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے واضح کر دیا، جس پر حضرت ابو بکر جو ہیں انہوں نے بھی رجوع کیا اور پھر اپنے معاملے سے یا اپنے قسم سے وہ دستبردار ہو گئے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22 جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اپنی بات سے قسم نہ کھا لیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں، اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے اور تمہیں بخش دے؟ تو یہ سورہ نور کی آیات جو ہیں، حضرت ابو بکر کا جو معاملہ جو ہوا، وہ ہمیں ایک اچھی مثال کے طور پر اس صورت میں آتا ہے کہ کوئی ایسی قسم جو کہ آپ کو نیکی کے کام سے روکے،
उस ऐसी कसम को तोड़ देना और उससे अपने आप को आज़ाद कर लेना जितनी जल्दी मुमकिन हो वही बेहतर है। सही बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इस जो हदीस है उसका आखिरी हिस्सा जो है या उसका एक हिस्सा जो है वो यहाँ पर हम तज़किरा करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, बाज़ औक़ात अपने घर वालों के मामले में तुम्हारा अपनी कसम पर इसरार करते रहना ये अल्लाह के नज़दीक उससे ज़्यादा गुनाह की बात होती है कि कसम को तोड़कर उसका कफ़ारा अदा कर दिया जाए जो अल्लाह ताला ने उस पर फ़र्ज़ किया है। यानी कसम को बरकरार रख के अपने आप को गुनाहों पर इसरार करना या नेकी के काम से पीछे रहने पर इसरार करने, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा गुनाह रखता है या ज़्यादा गुनाह का काम है बनिस्बत इसमें कि तुम कसम को तोड़ दो और उसका कफ़ारा अदा कर दो। इसी तरह से बुखारी और मुस्लिम की एक और रिवायत हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अगर किसी बात पर कसम खाऊं और फिर ये देखूं कि कोई दूसरी बात उससे ज़्यादा बेहतर है तो मैं इंशाअल्लाह ज़्यादा बेहतर बात को इख्तियार कर लूंगा और अपनी कसम का कफ़ारा दे दूंगा। इसी से मिलती जुलती एक और हदीस सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी काम के बारे में कसम खा ले फिर देखे कि दूसरा काम उससे ज्यादा बेहतर है तो वो अपनी कसम का कफारा देकर उससे बेहतर काम को अंजाम दे। तो ये अहादीस जो है, ये आयात जो है, इनसे हमें ये वाज़ेह रहनुमाई मिलती है कि हम अगर किसी मैटर में हम अगर कोई किसी काम करने का कसद कर ले और कसम उसके बारे में मतलब खा चुके हों, तो ऐसी सूरत में अगर उससे बेहतर कोई काम नजर आए, दो पहलू हमें पता चलते हैं इन अहादीस से भी कि एक तो ये है कि आपकी अगर कसम जो है वो आपको नेकी के काम करने से रोकती है तो ऐसी सूरत में उस कसम से अपने आप को आज़ाद करा लेना जो है कफारा अदा करके वही बेहतर है और उसी का हुक्म है, बेहतर है बल्कि उसका हुक्म है। या दूसरी सूरत ये है कि एक किसी काम के ऊपर कसम खाई कि मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन उससे बेहतर काम करने का कोई मौका आपके सामने है, तो ऐसी सूरत में भी ये बेहतर है या ये पसंदीदा है कि उस कसम का कफारा अदा करके उस कसम को तोड़ दिया जाए और वो बेहतर काम जो है उसको अपनाया जाए। क्योंकि वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है कि किस नियत और किस इरादे के साथ तुम वो कसम उठाते हो और फिर उस कसम को तोड़ते हो। ये अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह से सुनता भी है तुम्हारी नियतों इरादों को और तुम्हारे कामों को वो खूब अच्छी तरह से जानने वाला भी है। तो ये हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में कुछ ऐसे मामलात जो हैं वो हो सकते हैं। कुछ कस्में जो हैं वो अल्फाज के ज़रिए से भी होती हैं और कुछ कस्में जो हैं बंदा अपने दिल के अंदर जो है वो अक्सर इस तरह के मैटर्स होते हैं। किसी के साथ कोई तनाव पैदा हो गया, किसी रिश्तेदार के साथ कोई ऐसा मामला हो गया कि अपने दिल में बंदा ठान लेता है कि मैं तो अब इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। तो ऐसी बातों को हमें एक तो एहतियात रखनी चाहिए और अगर कहीं हमने अपने नफ्स को ऐसी बातों से फंसा लिया हुआ है तो हमें जितनी जल्दी मुमकिन हो इससे आज़ाद हो जाना चाहिए। और ख़ासकर अपना मतलब कौली तौर पर अपनी जो कस्में जो खाई जाती हैं जो दूसरों के ऊपर भी ज़ाहिर होती हैं, ऐसी सूरत में तो बतौर ख़ास जो है वो एहतमाम के साथ कसम से अपने आप को आज़ाद कराना चाहिए। अगली आयत में ला युआखिजु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 225, ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी, और नहीं मुआखज़ा करेगा तुम्हारा अल्लाह ताला बिल्लग़वी, लगव जो है वो हमें पता है कि फजूल या बेमानी बात को लगव कहते हैं। तो अल्लाह ताला तुम्हारा लगव का मुआखज़ा नहीं करेगा, उसकी पकड़ नहीं करेगा फी अयमानिकुम, तुम्हारी कसमों के मामले में। तुम्हारी कसमों के वो तुम्हारी कस्में जो लग़व हैं, अल्लाह ताला उनका मुआहदा मुआखज़ा या उनकी उनकी पकड़ जो है वो नहीं करेगा। लग़व कस्में जो हैं वो ये कस्में हैं जो इंसान जो है वो आदतन अपनी आदत की वजह से रोज़ाना अपने मामूल में खाता रहता है। बहुत सारी इंसान की आदतों में जो कुछ इनफरादी तौर पर आमतौर पर होती हैं, लेकिन कभी कभी किसी ग्रोह का एक कह लें कि वहाँ पर तकिया कलाम जो है वो भी बन चुका होता है। जैसा कि यहाँ पर अरब में अगर हम देखें तो वल्लाही वल्लाही बार बार कहते हैं।
ایک دوسرے کے اوپر یقین دلانے کے لیے یا ایک دوسرے اپنی بات کے اوپر زور دینے کے لیے، تو یا عام طور پر اللہ کی قسم میں یہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں نے یہ کیا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، اللہ کی قسم، بات بات پر قسم کھا لینا، ایک تو یہ بات جو ہے اس سے اجتناب کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہم بلا وجہ قسم کھانے سے اجتناب کریں، اور اگر کس میں یہ عادت ہے تو اس عادت کو دور کرنے کی کوشش ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے کہ ایسی جو بے معنی قسم کی جو قسمیں ہیں ان کی اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا۔ جیسا کہ ایک صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ سب آیت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ یہ ان قسموں کے بارے میں نازل ہوئی جو عادتاً اور بے ساختہ ہیں، جیسے کہ نہیں اللہ کی قسم، اور کیوں نہیں اللہ کی قسم، یا ایسی قسمیں جو بات بات پر انسان جو ہے اپنے روزمرہ کے اس کے منہ کے اوپر کہہ لیں کہ چڑی ہوتی ہیں ایسی قسمیں، تو ایسی قسموں کے بارے میں یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کرے گا، لیکن اس میں نیت اور ارادہ جو ہے وہ انسان کا جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے، وَلَٰكِنَّ يُؤَاخِذُكُم، جس کی پھر آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اور لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہاری پکڑ ضرور کرے گا ان معاملات پر یا ان قسموں پر جو کہ تم نے تمہارے دلوں نے کمائی کی، جس کی تمہارے دلوں نے کمائی کی، یعنی وہ قسمیں جس کو تم ارادتاً کرتے ہو اور جس کو تم کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے قصد کرتے ہو، تو ایسی قسموں کا مواخذہ یا ایسی قسموں کی پکڑ جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا، اور ایسی قسموں کی پوچھ کر جو ہے وہ ضرور ہوگی۔ اور ایسی قسموں سے پھر ہمیں اپنے آپ کو نکالنا، جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا، وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم اٹھائے اور کہہ بیٹھے کہ لات و عزا کی قسم، تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ لے، کہ ایسی قسم جس میں کوئی طاغوت کو، کسی غیر اللہ کو گواہ بنا کر کوئی قسم کوئی کھائے، تو ایسی قسم جو ہے وہ تو ہے ہی ناجائز اور ناپاک ہے، تو ایسی قسم سے فوراً اپنے آپ کو باہر نکال کر کلمہ پڑھ کے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنے توحید کی، اپنے ایمان کی تائید جو ہے وہ کرنی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد میں ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لغو قسم یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں اسی طرح کہتا رہتا ہے کہ ہرگز نہیں اللہ کی قسم، کیوں نہیں اللہ کی قسم، یعنی بات بات پر اللہ کی قسم کھانا جو ہے وہ لغو قسم ہے، لیکن جو قصدن ارادتاً جو ہے وہ قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ ضرور کرتا ہے، واللہ غفور الرحیم، غفور حلیم، اور اللہ جو ہے وہ بہت بخشنے والا اور حلیم ہے، بہت بخشنے والا بھی ہے۔ اگر کوئی اونچ نیچ کسی سے ہو گئی، کسی معاملے میں اس سے کوئی گڑبڑ ہو گئی، اور جیسے ہی اس کو اس کا ادراک ہوا، اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور اللہ سے مغفرت اور توبہ کی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے اور حلیم اور بردبار بھی ہے۔ تو یہاں پر قسموں کے بارے میں ہم ایک اضافی نقطہ جو ہے، یا ایک عام جو ہمارا فہم ہے، اس کو دہرانے کے لیے، کہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات پر بغیر کسی ضرورت اور مجبوری کے قسم کھاتے رہتے ہیں، اور یہ عادتاً قسم کھاتے رہتے ہیں۔ اول تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی قسموں سے ہم پرہیز کریں، قسموں سے پرہیز رکھنی چاہیے، ایسی عادت کو ترک کرنے کی کوشش جتنی ممکن ہو کرنی چاہیے، مگر وہ قسمیں جو اپنی بات پر زور دینے کے لیے اور اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ہوں، ایسی قسموں کے بارے میں بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ بندہ جو ہے یہ بھی عادتاً قسموں میں شامل ہوتی ہے، جیسے مارکیٹ میں جائیں تو وہ جو سیلز مین ہے وہ قسمیں کھا کھا کر اپنی وہ پروڈکٹ کی جو خصوصیات ہیں ان کو بتا رہا ہوتا ہے، یا اپنے روزمرہ کے معاملات میں قسمیں کھا کھا کر کسی کو یقین دلایا جاتا ہے کہ اللہ کی قسم ایسے ہی ہے، یا اللہ کی قسم میں یہ کرتا ہوں، تو ایسی قسم جو ہے گو کہ وہ بھی لغو قسموں میں آتی ہے، لیکن اس سے ہمیں بھرپور طریقے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ایسی باتوں میں احتیاط برتیں۔ اور ہاں، قصدن جو قسم کھاتا ہے، جس میں کوئی ارادہ کرتا ہے کہ میں فلاں کام جو ہے وہ اسی طرح سے کروں گا، اور اس کے اوپر پھر وہ ڈٹ جاتا ہے، تو ایسی قسم کے بارے میں سوچ بچار رکھنی چاہیے ان دو آیات کی ریفرنس کے حوالے سے۔
کہ اگر تو وہ قسمیں جو ہیں وہ آپ کو کسی نیک کام سے روکتی ہیں یا کسی اس سے بہتر کام سے آپ کو روکتی ہیں، تو ایسی صورت میں قسم کا کفارہ ادا کر کے اپنے آپ کو قسم سے نکال لینا، اور پھر وہ اچھا کام جو ہے اس کو اپنا لینا، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ للذین یؤلون، ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں یا جو ایلا کر لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے یا اپنی بیویوں سے، ایسے لوگ جو اپنی بیویوں یا اپنی عورتوں کے بارے میں قسم کھا لیتے ہیں، تربس، تو انتظار کرنا ہے، اربعاتی اشہر، تو 4 مہینے، 4 مہینے اس کا انتظار، یا اس قسم کا کی میکسیمم مدت جو ہے وہ 4 مہینے ہے۔ اب یہ بیویوں کے ساتھ قسم کھا لینا یا ایلا جو ہے، یو الونا، ایلا کرنا جو ہے، یہ ایلا کرنا یہ بعد میں جا کر اس کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں ملے گی، تو لہذا اس پورے واقعے کے اوپر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ بہرحال عرب معاشرے میں اس وقت یہ رواج عام تھا کہ اگر شوہر ناراض ہو جاتا تو بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتا تھا، اور جب ایسی قسم کھاتا تو کئی کئی مہینوں تک، بلکہ کبھی کبھی تو کئی کئی سالوں تک وہ اسی حالت میں بیوی کو معلق رکھتا، کہ نہ وہ بیوی کو طلاق دیتا ہے، نہ اس کے ساتھ اس سے رجوع کر کے اس کو اچھی طرح سے بساتا ہے، اور نہ ہی عورت جو ہے وہ اس کے مطلب ساتھ ایسے وہ مجبور ہو چکی ہے کہ نہ ہی وہ پہلے شوہر کے ساتھ وہ رہ سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی اگلا اپنا ارادہ جو ہے وہ کر سکتی ہے اپنی زندگی کے اگلے میٹرز کو۔ تو اس طرح سے عورت جو ہے وہ معلق ہو جاتی تھی، اور یہ عورت کے اوپر سخت ظلم جو ہے وہ اس وقت ہوتا تھا، اور اس طرح کے دیگر بھی مختلف قسم کے معاملات جو ہیں اس وقت ہوتے رہتے تھے۔ تو اسلام نے آ کر اس ظلم کو ختم کر دیا، اور ایلا کے ذریعے سے مدت جو ہے، ایلا کی مدت جو ہے، یا ایسی قسم جس میں عورتوں سے ایک مرد جو ہے وہ دور رہنے کی قسم کھا لیتا ہے، تو ایسی قسم کی مدت جو ہے، میکسیمم اس کی مدت جو ہے وہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی۔ یہ 4 مہینے سے زیادہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ ایلا نہیں کر سکتے، اپنی بیویوں کے ساتھ مطلب اس طرح سے معاملات نہیں کر سکتے۔ تو گویا ایلا کے معنی قسم کھانے کے ہیں، جس میں شوہر اگر قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے 1 مہینے یا 2 مہینے مثلا میں تعلق نہیں رکھوں گا، تو یہ ایلا کہلاتا ہے۔ پھر اس قسم کی مدت پوری کر کے تعلق کو قائم کر لیتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر تو اس نے یہ ٹھان لی کہ میں 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد، یہ 2 مہینے تک میں اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھوں گا، تو 2 مہینے تک اگر وہ تعلق نہیں رکھتا اور اس کے بعد وہ واپس رجوع کر لیتا ہے تو بغیر کفارے کے، کیونکہ اس کی قسم جو ہے اس کی مدت پوری ہو گئی، تو اب بغیر کفارے کے۔ لیکن اگر 2 مہینے کی قسم کھائی اور اس سے پہلے اس نے اپنی قسم کو توڑ دیا اور رجوع کر لیا، واپس اپنی بیوی سے تعلق جو ہے اس کے استوار کیا، تو ایسی صورت میں اسے کفارہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر اس نے وہ قسم جو ہے وہ 4 مہینے کی اٹھائی، یا 4 مہینے کے زیادہ کی قسم وہ کرتا ہے، میں 5 مہینے، 6 مہینے، یا میں ساری عمر ہی اب بیوی کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھوں گا، تو ایسی صورت میں وہ قسم کی مدت جو ہے وہ میکسیمم 4 مہینے ہے، جو اس آیت کی روح سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ وہ 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو اسے پھر اپنی بیوی کے ساتھ واپس رجوع کرنا، وہ اس کے لیے ضروری ہے، بصورت دیگر اس کو طلاق دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو پھر جو عدالت یا وہاں کے معتبر جو صاحب انصاف جو لوگ ہیں، وہ اس کو مجبور کریں گے کہ یا تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یا اپنی بیوی کے ساتھ واپس رجوع کرے، واپس تعلقات جو ہیں استوار کرے، کیونکہ 4 مہینے سے زیادہ پھر اس کے بعد پھر آپ بیوی کو معلق رکھنا، اس کو روکے رکھنا، وہ اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، اور بہت واضح طور پر اس آیت کی روح سے ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ بخاری کی ایک روایت بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلا کا واقعہ ہے، جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ ہم بعد میں جا کر اس میں کبھی موقع یقیناً آئے گا، 1 2 دفعہ تو یقیناً اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات ہوگی پورے واقعے کے اوپر، کہ کیا اس کی کیا وجوہات تھی۔ بہرحال یہاں پر مختصر انداز میں بخاری کی روایت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔
کہ ازواج مطہرات یعنی ام المومنین جو ہیں انہوں نے دنیا کے ساز و سامان کا مطالبہ کیا کہ اب تو مسلمانوں کی حالت جو ہے مالی حالت بہتر ہو گئی ہے، تو ہمارا نان نفقہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھا دیا جائے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر انہوں نے 1 مہینہ کے لیے ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی۔ آپ کے اس دوران آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی، اور لہٰذا آپ اپنے ایک بالا خانے، ایک بالائی منزل میں آپ نے ایک تنہائی جو ہے اختیار کی، اور وہاں 29 دن گزارے۔ پھر آپ اپنی بیویوں کے پاس جانے کے لیے وہاں سے جب واپس لوٹے تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے تو 1 مہینہ کی قسم کھائی تھی، تو ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ 29 دن تھا، لہذا 29 دن یا 1 مہینہ پورے ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اس قسم سے آزاد ہو کر اپنی بیویوں سے واپس رجوع کر لیا۔ یہی جو ہے بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، اس میں بھی یہی بات کی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے خفگی کی وجہ سے فرمایا کہ میں ان کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا۔ پھر آپ 29ویں دن تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا یہ مہینہ 29 دن کا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک خاص وجہ کی بنیاد پر ایک ایلا جو ہے وہ فرمایا تھا، 1 مہینے کا یا 29 دن کا۔ اس کی تفصیل جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ بعد میں آئیں گی۔ بہرحال اس آیت کی روح سے اب 4 مہینے سے زیادہ ایلا کرنا یا اپنی عورت کے ساتھ تعلقات کے بارے میں قسم کھا کر اس کو روک رکھنا، 4 مہینے سے زیادہ اس کی قطعاً طور پر اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ 4 مہینے کے بعد 4 مہینے کا ہی قصد کرتا ہے اور پھر وہ واپس رجوع کر لیتا ہے تو اس پر بھی کفارہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ 4 مہینے کے زیادہ کا قصد کرتا ہے تو ایسی صورت میں 4 مہینے پورے ہونے پر اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا اور اپنی قسم جو ہے وہ توڑ کر رجوع کرنا ہے۔ ادروائز پھر اس کو چھوڑنا ہے، طلاق دینی ہے، جو کہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ خود ایسا نہیں کرتا تو عدالت کے ذریعے سے، یا جو لوگ ہیں صاحب اختیار یا وہاں پر جو مطلب کچھ اختیار رکھتے ہیں، کچھ اہمیت والے لوگ ہیں، ان کے تھرو یہ پھر امپلیمنٹ کیا جائے گا، پریکٹیکلی اس کو مجبور کیا جائے گا کہ دونوں میں سے ایک راستہ چنے، عورت کو معلق نہ چھوڑے۔ للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو قسم کھاتے ہیں اپنی بیویوں کے بارے میں، تربص تربص اربعۃ اشہر، تو انتظار کرنا ہے 4 مہینے، فَإِنْ فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان کرنے والا ہے۔ وہ اور اب اس ایلے کی مدت جو بھی اس نے طے کی، اگر اس کے دوران رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس ایلے کو مکمل کرنے کے پر رجوع کر لے۔ 2 پوائنٹ یہاں پر ہمیں ملتے ہیں، یا 2 پہلو جو ہے وہ یہاں پر ملتے ہیں، اور دونوں پہلو جو ہیں وہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ اگر قسم کی مدت سے پہلے قسم توڑ دے، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ رجوع کر لیتا ہے اپنی بیویوں سے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو اس کے بارے میں علماء کی 2 طرح کی رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اگر تو وہ قسم کی مدت سے پہلے ہی قسم توڑ دے اور رجوع کر لے تو اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو لہٰذا اس کو کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایلا کی صورت میں۔ لیکن اکثر جو فقہا ہیں، جو راجے کول جو ہے، یا جو زیادہ جو تاکید کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ کفارہ جو ہے اس کو ادا کرنا ہوگا اگر اس نے 4 مہینے کے زیادہ کا قصد کیا ہے، یا اپنے قسم والی جو مدت ہے اس سے پہلے اگر وہ رجوع کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غفور الرحیم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو قبول کرے گا، اس کے کفارے کو قبول کرے گا، اور اس کے کفارے کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بخش بھی دے گا اس کو، اور اس کے اوپر رحم بھی کرے گا۔ تو باہر ایلا کے بارے میں بھی یہ مطلب آیت جو ہے وہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے اپنی عورتوں کے ساتھ تعلقات کو بہترین طریقے سے استوار رکھنا، جو ہے یہ مرد کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل جیسے کہ تذکرہ ہوا، بعد میں جا کر دوبارہ بھی آئیں گی کبھی کسی موقع پر۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر 4 مہینے یا وہ ایلا کی جو میکسیمم مدت ہے اس کو مکمل ہو جانے کے بعد بھی، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ طلاق کا دینے کا ارادہ کر ہی لے یا عزم کر ہی لے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی 4 مہینے کے بعد یا ایلا
کی مدت مکمل ہونے کے بعد بھی اس کا یہی ارادہ ہو کہ وہ مطلب واپس رجوع نہیں کرے گا اور اس تعلق کو ختم کر دے گا، تو ایسی صورت میں اسے طلاق دینی ہوگی، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لے تو یہی اس کے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ دوسرے میٹر میں پڑ جائے۔ تو ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا اور یہ جاننے والا ہے کہ کیا کون کر رہا ہے اور کس طرح سے کوئی اپنا عمل جو ہے وہ انجام دے رہا ہے۔ اس آیت کے ان الفاظ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد طلاق دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جب تک وہ طلاق نہیں دے گا وہ طلاق آٹومیٹیکلی واقع نہیں ہوگی۔ کچھ لوگوں کا یا کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہاں پر جو 4 مہینے کی مدت آئی، تو 4 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی 4 مہینے پورے ہوں گے، اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو آٹومیٹیکلی طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اگلی آیت کے اس حصے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی طلاق نہیں ہوگی، وہ طلاق کے اوپر اس کو مجبور کیا جائے گا، یا وہ طلاق خود دے گا تو طلاق ہوگی۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 4 مہینے گزر جائیں تو اسے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ طلاق دے دے، اور طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ طلاق دی نہ جائے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے، ان کا یہ رائے ہے کہ جب تک مرد جو ہے وہ طلاق نہیں دے گا وہ طلاق نہیں ہوگی۔ اگر اس طرح سے میٹر آ جاتا ہے تو اس کو مطلب مجبور کیا جائے گا کہ یا وہ چھوڑ دے بہتر طریقے سے، یا اس کو بسا کر رکھے اپنے معاملات میں۔ والمطلقات والمطلقات یتربصن، اور طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے نفسوں کو یا اپنے آپ کو۔ اب یہاں پر طلاق کا جو میٹر چلا ہے، تو یہ طلاق جو ہے یہ اگلی آیات میں بھی اس کی تفصیل جو ہے وہ آئیں گی، تو لہذا طلاق کیا ہے وہ اس کے مطلب اس کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات یا کچھ اہم ضروری جو انفارمیشن ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کل اپنے سبق میں شامل کریں گے، کیونکہ آئندہ آنے والی آیات یا کل کا سبق جو ہے وہ بھی اسی موضوع کے اوپر ہوگا۔ تو لہٰذا طلاق کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو ہے وہ کل ہم اس کے اوپر بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ تو آج جو ہے اس آیت کو مختصر انداز میں اسی طرح سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ طلاق کے بارے میں ہم ویسے پتہ ہے ایک بڑا کریٹیکل موضوع ہے اور بڑا سینسیٹیو بھی ایشو ہے، اور بہت ہی بڑا اختلافی مسئلہ بھی ہے۔ تو لہٰذا بڑی احتیاط کے ساتھ اس کے کچھ پوائنٹ جو ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے کل انشاءاللہ، اور پھر اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے۔ آج کی اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن، اور اگر طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو یا اپنے نفسوں کو ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، 3 پیریڈ تک۔ قروء جو ہے وہ پیریڈ کے لیے آتا ہے، تو 3 حیض یا 3 پیریڈ تک طلاق یافتہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ یہاں پر ان عورتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو کہ مطلب جو کہ جن کو حیض جو ہیں وہ ابھی آتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جو کہ حیض کی مدت سے مینوپاز جس کو ہو چکا ہے، عمر کے بڑھتی عمر جو ہے اس کی وجہ سے، تو ان کے لیے جو حکم ہے وہ الگ سے ہیں۔ یا حیض آنے سے پہلے مطلب اگر کوئی نکاح ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں جو طلاق ہے اس کی بھی نوعیت جو ہے وہ الگ ہے۔ یہاں پر وہ عورتیں جو حیض کے جو کراہت ہے یا حیض کی جو اذیت ہے اس سے گزرنے والی ہیں، جس کا کل ہم نے تھوڑا سا تفصیل سے تذکرہ کیا تھا، تو ایسی عورتوں کے بارے میں ہے کہ اگر ایسی عورتوں کو طلاق ہی میٹر ہو جائے تو ایسی عورتوں کو پھر اپنے آپ کو 3 قروء یا 3 حیض کی مدت تک اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ کس بات سے روکے رکھنا ہے؟ کہ وہ دوسرا نکاح یا آگے کسی دوسرا جو معاملہ ہے آگے اس تک نہ لے کر جائیں، بلکہ انتظار کریں کہ وہ 3 مہینے تک جب تک کہ وہ 3 حیض کی مدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اس سے اگلے اپنا جو ارادہ ہے وہ نہ کرے، یا اس سے آگے کسی دوسرے شوہر کے پاس جانا یا کسی دوسرے مرد سے نکاح وغیرہ کرنا، اس سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا جو ہے یہ ہے۔ تو یہ عورت کی عدت جو ہے اس کا تذکرہ ہے 3 حیض تک۔ ولا یحل لہن ان یکتمن، اور ان 3 مہینوں یا اس عدت کی مدت کے درمیان ولا یحل لہن ان یکتمن، نہیں جائز ان کے لیے کہ وہ چھپائیں، ان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کر رکھا ہے فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کننا، کہ اگر ہوں
युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, वो ईमान रखती है अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। अगर औरतें जो हैं, मोमिना औरतें, अगर वो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाली हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इन हैज़ के इन उस इद्दत के दिनों के दौरान अपने उनके पेटों में अल्लाह ताला ने जो पैदा कर रखा है उसको मत छुपाएं या उसको जाहिर करने से मत रोके। अब यहाँ पर क्या है जो जिसकी तरफ इशारा है, दो जो चीजें हैं जिसकी तरफ इशारा हो सकता है। एक तो या तो उसके पेट में हमल ठहर जाएगा, या उसके पेट में हैज की गंदगी जो है वो बाकी रहेगी, जो कि पीरियड में खारिज होती रहती है। तो इन दोनों चीजों को छुपाना जो है वो औरत के लिए जायज नहीं है, बल्कि औरत को सख्ती से यहाँ पर मना कर दिया गया कि अपनी हैज के या अपनी इन मामलात में अपनी गवाही को मत छुपाओ। इसी से हमें अंदाजा होता है कि हैज और इद्दत और इस तरह के जितने मामलात हैं उसमें औरत की गवाही जो है वो बड़ी अहम होती है और काउंट होती है। और औरत की गवाही के मुताबिक फिर बाद के मामलात जो हैं वो उसका फैसला किया जाता है कि वो अब तलाक हो चुकी है या तलाक में अभी कुछ उसके मतलब इम्प्लीमेंट होने में कुछ वक्त बाकी है, या इद्दत वगैरह जो है वो पूरी हो चुकी है या नहीं। तो ये सारे मामलात जो हैं, ये क्योंकि औरत का अपना इंतहाई निजी और ज़ाती मामला है, तो लिहाजा औरत की गवाही पर मुनहसर होता है कि उसके बाद के क्या मैटर जो हैं वो होंगे। तो लिहाजा यहाँ पर औरत को वार्निंग दे दी गई कि अगर तो तुम ईमान रखती हो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, तो फिर तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं, मुनासिब नहीं, तुम्हारे लिए यहिल्लु हलाल नहीं, यानी तुम्हारे लिए हराम हो जाएगा, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम अपने पेटों में उस हमल को या उस हैज को छुपाओ, और उसको जाहिर करने से इज्तनाब करो। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और बहुत ही अहम वजूहात हैं जिसकी वजह से औरत के ऊपर ये लिमिटेशन जो है अल्लाह ताला ने आयत की शक्ल में इम्प्लीमेंट कर दी। उसमें अगर हम देखें तो अगर तो वो हमल को छुपाती है, अगर वो हामला हो गई और उसने अपने हमल को छुपाया, तो ऐसी सूरत में वो अगर वो बाद में तलाक ले लेती है और दूसरे मर्द के साथ वो शादी कर लेती है, तो ऐसे सूरत में तो फिर वो एक गैर बाप के साथ अपने हमल को मिला देगी। यानी बच्चा जो है वो पहले शोहर का है, लेकिन उसका बच्चे का जो वल्दियत है वो अगले शोहर के खाते में चली जाएगी। तो गैर बाप से इस तरह से अपने हमल को मिला देगी जिसके बदतरीन और संगीन किस्म के नताइज जो हैं वो जाहिर होंगे। बच्चा जो है वो अपने खानदान और हक के वरासत से महरूम हो जाएगा। उसकी असल खानदान, उसके असल हुर्मत के रिश्ते और उसकी असल जो वरासत है वो तो उसके असल बाप से है। उसकी वो सारी जो उसका स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। महरम औरतें जो हैं उनसे उनसे वो पर्दा करेगा, जाहिर है। अब दूसरे बाप से वो मंसूब है, तो उस दूसरे बाप की जो की निस्बत से जो महरम रिश्ते हैं उनके साथ वो पर्दा नहीं करेगा, और अपने असल बाप की जो महरम रिश्ते हैं उनसे वो पर्दा करेगा। तो ये बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बाद में आने वाली वक्तों में उसके सामने आएंगी। इसी तरह से ऐन मुमकिन है कि वो किसी ऐसी औरत से शादी कर ले जो कि उसके लिए महरम थी या उसके लिए हराम थी। इसी तरह से जिस गैर बाप की तरफ वो मंसूब कर दिया जाएगा उसके माल का वो नाजायज वारिस बन जाएगा। जिसका वारिस बनना था उसका नाम तो उससे निकल गया, जो जिसका वो वारिस नहीं है हकीकी तौर पर उसका वो वारिस बन जाएगा। तो ये भी एक नाजायज और नाजायज किस्म का एक अमल होगा। इसी तरह से औरतों का गैर शरई महरम बन जाएगा। इसके अलावा शर और फसाद के दीगर ऐसे दरवाजे खुल जाएंगे जिन्हें कोई बंद ना कर पाएगा। अगर वो औरत हमल को छुपा लेती है और किसी दूसरे से शादी कर लेती है तो ये शादी हराम होगी, और दूसरे आदमी का इसके साथ जमा करना जो है वो भी जिना होगा। यानी औरत का इंतहाई निजी और जाती मामला है, लेकिन अगर इस मामले में औरत ने कोई डंडी मारी तो उसके ऊपर बहुत तबाह कुन असरात होंगे, उसकी अपनी जाती जिंदगी के ऊपर भी और उसकी पूरी खानदानी जिंदगी जो है उसके ऊपर भी। इसी तरह से अगर वो हैज को छुपाती है, अगर हैज को वो कहती है कि मुझे हैज आ गए हैं या मुझे हैज नहीं आए, और 3 महीने की या 3 हैज की इद्दत मुद्दत जो है वो पूरी हो चुकी है, तो हैज की सूरत में भी इसी तरह के मामलात हो सकते हैं। अगर वो 3 माहवारी गुजर चुकी है, ये कह अगर वो कह देती है कि तलाक के बाद मेरी 3 इद्दत जो है 3 पीरियड जो है वो हो चुके हैं, तो
اس نے اپنے شوہر کا حق رجت جو ہے وہ ختم کر دیا۔ طلاق کی جو عدت ہے، عدت پیریڈ کے درمیان میں اور مرد جو ہے اس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ رجوع کر لے۔ تو اگر وہ اپنی طرف سے ہی بغیر حقیقت کے وہ سٹیٹمنٹ دے دیتی ہے کہ میری عدت جو پوری ہو چکی ہے، 3 حیض پورے ہو چکے ہیں، جبکہ ایسا ہوا نہیں اگر ہوا، تو ایسی صورت میں وہ ایک تو اپنے مرد کا جو رجوع کرنے کا حق جو ہے اس کا وہ استحصال کرے گی، اور دوسرے مرد کے لیے، غیر مباح مرد کے لیے اپنے، یعنی دوسرے مرد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا اگر اس نے، تو ایسی صورت میں وہ حرام کار کی طرف چلی جائے گی۔ اور اگر تو دوسری صورت ہے کہ ابھی میری 3 ماہ کی مدت جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں خواہ مخواہ وہ اپنے شوہر سے چپکی رہے گی، یا اس سے پیسہ بٹورنا یا نان نفقہ وغیرہ جو ہے اسے حاصل کرنے کا بہانہ جو ہے اگر کرتی ہے، یا اپنے شوہر کو وہ پاس وہ جانا چاہتی ہے، اور ناجائز طریقے سے وہ کہتی ہے کہ میرے تو ابھی 3 حیض پورے نہیں ہوئے، تو لہٰذا اگر شوہر جو ہے وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر لے، تو میں واپس آ جاتی ہوں، تو ایسی صورت میں بھی اس کے اوپر یہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ حیض کی وہ عدت جو ہے وہ پوری ہو چکی، تو بغیر نکاح کے واپس پہلے شوہر کے پاس بھی نہیں جا سکتی، اور اگر وہ عورت کی گواہی پر مشتمل ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تو اس کا پورا معاملہ جو ہے، یا اس کا پورا جو گناہ جو ہے وہ بھی اس عورت کے سر میں ہوگا۔ تو لہذا گو کہ یہ بہت ہی نجی اور ذاتی معاملہ ہے عورت کا، لیکن اس معاملے کو اگر وہ چھپائے گی وقت ضرورت کسی بھی طریقے سے، تو اس کے بڑے تباہ کن اثرات ہوں گے عورت کی اپنی ذاتی زندگی کے اوپر، اس کے اپنی روحانی زندگی کے اوپر، اس کے حلال اور حرام رشتوں کی نسبت سے بھی، اور پھر خاندانی اعتبار سے بھی اس میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے معاملات میں عورت کی گواہی کو، یہی وجہ ہے کہ عورت کی گواہی کو مطلب مانا جاتا ہے، اور اس کی گواہی کے مطابق ہی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ وَبُغُولَتُهُنَّ احق، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں، بیردہن کہ ان کو لٹانے کے، ان کے خاوند جو ہیں یا ان کے پہلے شوہر جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہی کی طرف لٹایا جائے، یا انہی کے ساتھ واپس رجوع کیا جائے، جہاں تک ممکن حدوں کے اندر رہتے ہوئے۔ وہی جو پیریڈ ہے، کل ان کا مختصر انداز سے تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ فی ذالک، اس مدت میں، یعنی اس عدت کی اس مدت میں، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ کر لیں یا صلح کا ارادہ کر لیں، اگر مرد جو ہے وہ واپس رجوع کرنے کا ارادہ کر لے، تو وہ پہلا حقدار ہے کہ اس کی طرف لوٹا دیا جائے، یا بیوی جو ہے اپنے اس پہلے خاوند کی طرف لوٹ جائے، یہ اس کا پہلا حق ہے۔ تو لہذا اس کے پہلے حق میں اگر کس نے ڈنڈی مار دی کسی بھی طریقے سے، تو اس کی جواب دہ جو ہے وہ عورت جو ہے وہ ضرور ہوگی۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، اور ان عورتوں کے لیے حقوق ہیں، مثل الذی، جس طرح کے، علیہن بالمعروف، علیہن ان عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں بالکل اسی طرح جس طرح ان عورتوں کے اوپر ان کے مردوں کے حقوق ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق یا معروف طریقے سے، یعنی جس طرح سے مرد جو ہے وہ عورتوں کے اوپر حق رکھتے ہیں، اسی طرح سے معروف طریقے سے عورتیں جو ہیں وہ بھی مردوں کے اوپر حق جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ عورتیں جو ہیں وہ بھی مردوں کے اوپر حق رکھتی ہیں جس طرح سے مرد عورتوں کے اوپر حق رکھتے ہیں۔ اس کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں پر صحیح مسلم کی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع جو ہے اس میں فرمایا تھا، عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان کے ساتھ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ ان کی شرم گاہوں کو حلال کیا ہے، تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اس کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ایسی سزا دو جس سے ان کے جسم پر نشان نہ پڑے، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ انہیں دستور کے مطابق کھانا اور لباس دو۔ یعنی عورتیں جو ہیں وہ تمہاری عزت اور تمہاری عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، تو لہذا عورتوں کا حق ہے کہ تم ان کی ضروریات کو پورا کرو، ان کے نان نفقہ اور ان کے رہن سہن اور ان کے دیگر معاملات میں تم معروف طریقے سے ان کا پورا دھیان رکھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے مردوں کی۔ تو عورتوں کا حق ہے، مردوں کا حق ہے عورتوں کے اوپر، اسی طرح سے عورتوں کا بھی حق ہے مردوں کے مطابق مردوں کے اوپر۔ ابو داؤد کی ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے، یہ حکیم بن معاویہ کشیری اپنے باپ معاویہ بن حیدہ کشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم لباس پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر مت مارو، اسے گالی نہ دو، اسے قطع تعلقی مت کرو، مگر گھر ہی میں یعنی کچھ لمیٹیشن میں رہتے ہوئے تم اس کے ساتھ سارے معاملات کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہونے دو، اور جو بھی اس کا نان نفقہ اور اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو باہم پہنچاؤ، یہ عورت کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تو یہ حق، اسی حق کو دینے کی وجہ سے مطلب اگلی آیت کے اگلے حصے میں ہمیں پتہ چلتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو ان عورتوں پر ایک درجہ اضافی حاصل ہے، یا ایک اونچا درجہ جو ہے، یا ایک 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 لیول اپ جو ہے وہ مردوں کے لیے حاصل ہے، البتہ عورتوں کے اوپر مردوں کو ایک درجہ جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ کیوں ایک درجہ اوپر ہے مرد عورتوں کی نسبت؟ اس کی وجہ ابھی ہم نے پچھلے جو احادیث جو ہم نے دیکھی اس میں ہمیں اس کا اندازہ ہو گیا، کیونکہ مرد جو ہے وہ ذمہ دار ہیں اپنی عورتوں کے معاملات میں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی دیگر معاملات کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے، ہر طرح کی ضروریات ان کو بہم پہنچانے کے لیے۔ تو لہذا اس وجہ سے مرد جو ہے وہ ایک درجہ مطلب اونچا ہے اس کا عورتوں کی نسبت۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں جو ہیں، یا یہ ارادے، یا یہ جو احکامات، یا یہ جو لمیٹیشن یا بریکٹ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، یہ بڑی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور بہت ہی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے اوپر بھی ایک درجہ جو ہے وہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر مرد کا عورت کے اوپر درجہ جو ہے اس کو عام طور پر غلط رنگ میں پیش کیا جاتا ہے، یا غلط رنگ میں سمجھا بھی جاتا ہے، یا مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے آپ کو بس گھمنڈ اور غرور میں کبھی کبھی ایسا ان کا رویہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ وہ عورت کے اوپر اپنی دھونس جمانے رکھتے ہیں، جبکہ ایسا ہمارا مذہب اور ہمارا دین جو ہے وہ مرد کو یہ کہہ کر کے مردوں کو ایک درجہ اوپر کا حاصل ہے عورتوں کی نسبت، یہ آیت نازل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کے اوپر اپنا تسلط یا ان کو غلام بنا کر اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیں، بلکہ ہمارا جو دین ہے وہ تو مساوات کا دین ہے۔ اگر ہم اس کے ایک دو پوائنٹ جو ہیں وہ اضافہ کر لیں اس میں آگے بڑھتے بڑھتے، تو ہمارا جو اسلام ہے وہ مرد اور عورت دونوں کی انسانی حیثیت اور عزت کو برابر قرار دیتا ہے۔ انسانی حیثیت اور انسانی عزت کے طور پر مرد اور عورت جو ہیں دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں، جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تو مطلب بہترین عزت جو ہے وہ یہ تو ہے کہ تقوی ہے۔ ہاں، البتہ کردار اور ذمہ داریاں دونوں کی مختلف ہیں۔ انسانی جو حقوق ہیں یا حیثیت ہے اس میں وہ دونوں برابر ہیں مرد اور عورت، لیکن ذمہ داریاں دونوں کی ڈفرنٹ ہیں، اور ان دونوں کی ذمہ داریوں کے ڈفرنس کی وجہ سے مرد کو ایک درجہ جو ہے وہ اوپر رکھا گیا ہے، اور ان ذمہ داریوں کا جیسا کہ تذکرہ ہوا نان نفقہ اور دیگر معاملات میں وہ رسپانسبل ہیں کہ اپنی عورتوں کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے اوپر قوام بھی ہیں، عورتوں کے اوپر طاقت میں بھی وہ زیادہ ہیں، ظاہری طور پر طاقت بھی زیادہ ہے ان کی، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں کے نگہبان اور کفیل ہیں، یعنی مرد عورتوں کے اوپر زیادہ طاقت رکھتے ہیں، اپنی جسمانی اور اپنی معاشرتی طاقت جو ہے وہ مرد کی عورت کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی وہ زیادہ حقدار ہیں، یا ان کو زیادہ ایک درجہ رکھا گیا کہ وہ اپنی معاشی ذمہ داریاں پوری کرنے میں اپنا ایک اپر ہینڈ جو ہے وہ ان کا رہے۔ اگر تو وہ معاشی ذمہ داریاں بھی پورا کرتا ہے اور درجات میں برابر ہیں، تو عورت جو ہے وہ جس طرح سے مرضی اس کے ساتھ سلوک کرتی رہے، مرد جو ہے وہ بیچارہ پسا رہے گا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے مرد کو ایک درجہ جو ہے وہ اہم قرار دیا۔ اسی طرح سے معاشی ذمہ داریوں کے علاوہ طاقت اور توانائی کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو عورت جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے، نسیان کے اعتبار سے بھی، یاد دہانی کے اعتبار سے بھی عورت کی یہ حدیات جو گواہی ہے جو ہے اس کو بھی مرد کے مقابلے میں، ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ تو اس کی وجوہات بھی بہت ساری ہیں کہ وہ نسیان جو ہے وہ اس کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ عورتیں جو ہے وہ ان کی کچھ عادات ایسی ہیں جس کی وجہ سے
کچھ گڑبڑ ہونے کا احتمال ہوتا ہے. جو مرد جو ہیں وہ فطری طور پر ایسی کچھ خامیوں سے تھوڑا سا بہتر ہوتے ہیں عورتوں کی نسبت. تو اسی طرح سے فیصلہ سازی اور اتھارٹی کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو مرد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا اختیار دیا ہے. اور جب فیصلے کرنے کا اختیار اگر اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے تو اس فیصلے کے نتیجے جو ہیں ان کی ذمہ داری یا ان کے آؤٹ کم جو ہے وہ بھی مرد کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی اس کے فیصلے کے نتیجے میں جو معاملات ہوں گے آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس مرد کے اوپر ہوگی. تو لہذا اس مرد کی ذمہ داریوں میں مطلب شامل ہو جائے گا. تو یہی اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی نکات آتے ہیں. اسی طرح سے طلاق کا اختیار جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے عورت کی نسبت, کیونکہ اس کا ایک پوائنٹ اس کا جو ہے وہ اضافی اللہ تعالیٰ کی نظر میں یا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں. یہ تو اس کی حکمت کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھ آ سکتی ہیں اگر ہم غور و فکر کریں اور تھوڑا سا مطلب مختلف اینگل سے ہم اس کو اینالائز کریں. تو مختصر یہ کہ مرد کو عورت پر ایک درجہ برتری کا مطلب ظلم یا حاکمیت نہیں بلکہ ذمہ داری, کفالت اور نظام خاندان کی قیادت ہے. یہ دراصل ایک اضافی بوجھ ہے یا اضافی ایک رسپانسبلٹی ہے یا اضافی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے مرد کے اوپر, جس کی وجہ سے اس کو یہ ایک اضافی پوائنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا یا اضافی اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفسوں کے اوپر قابو کرنے کی اور اپنے نفسوں کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر ایسی چیزوں سے ہمیں محتاط رہنے کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اور اگر ہم اپنے نفس کو ایسے کسی میٹر میں پھنسا چکے ہیں, ایسے کسی میٹر میں انوالو کر چکے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سب سوچ سمجھ کے ساتھ یہ توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم ایسے میٹر سے اپنے آپ کو نکال سکیں اور اپنا معاملات کو درست کر سکیں. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اجازت چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہم میرے یہاں پر انٹرنیٹ میں اپنے گھر کے انٹرنیٹ میں کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے رات کو میں دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں ممکن ہوگا کہ نہیں. رات کو ہم نے کوشش کی کہ ایڈجسٹ کرنے کی. الحمدللہ آج ہمارا یہ سبق جو ہے وہ مکمل ہوا. امید ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایسے ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور اپنے روزمرہ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنی خاص رحمت ساتھ برکت اور خاص اپنے معاملات جو ہیں وہ ہمارے لیے آسان کرے. ہماری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے. ہمارے ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ مناسب انداز میں, ہماری خواہشات کو اللہ تعالیٰ پورا کرے. اور پھر ہمیں اس دنیا کے رزق سے آخرت کمانے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اپنے والدین کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.